میں ذرا ایک بات بہت اہم کہنے لگا ہوں اور میں سارے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ذرا اس تصویر کی طرف ایک نقشہ میں دکھانے لگا ہوں. اچھا. ایک نقشہ میں دکھا رہا ہوں. میں نے کئی سال پہلے ایک نقشہ دکھایا تھا کہ دنیا یہ نیا گریٹر مڈل ایسٹ ہے, یہ ہو سکتا ہے. رابرٹ پیٹرس کا نقشہ آیا تھا. یہ جو نقشہ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اگر پوری اسکرین پہ چلے جائے تو اور اچھا ہے, اگر یہ پوری اسکرین پہ چلا جائے اگر میری شکل غائب ہو جائے تو اور اچھا ہے, لیکن میں نہیں بھی چاہتا تو اس کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ نیا نقشہ ہے اور یہ نیا نقشہ اس وقت ایکچولی ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ ہوگا. یہ رابن رائٹ کا نقشہ ہے اور رابن رائٹ ایک بہت زبردست اسکالر ہیں. رابن رائٹ اور کوئی امریکہ کا تھنک ٹینک ایسا نہیں ہے, بروکنگز, کارنیگی, جہاں پہ انہوں نے کام نہ کیا ایز اے اسکالر. 7, 8, 10 انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, کچھ 14, 15 ملکوں میں یہ نیو یارک ٹائمز کی کئی ملکوں کی یہ کورسپونڈنٹ رہی ہیں. اس وقت یہ جو نقشہ آ رہا ہے نا ٹی وی پہ, یہ 5 ملک مشرق وسطیٰ کے ٹوٹ رہے ہیں. 2 ملک ٹوٹ گئے ہیں خاموشی سے. جب ہم یہ بحث کر رہے ہیں نا تو 2 ملک مڈل ایسٹ میں ٹوٹ گئے ہیں. ایک کا نام ہے شام, وہ ٹوٹ گیا ہے. عراق ٹوٹ گیا ہے. یہ ابھی کیسے ٹوٹا میں بتاتا ہوں. لیکن یہ جو نقشہ ہے یہ نیو مڈل ایسٹ کا نقشہ امریکنز نے ابھی ریلیز کیا ہے, امریکن تھنک ٹینکس نے. اور وہ نقشہ یہ ہے کہ یہ جو بالکل اس کونے پہ, ہاں بالکل, یعنی یہ سمجھیں کہ جہاں پہ, مجھے نہیں پتا میرا ہاتھ کس طرف جا رہا ہے, لیکن آپ سمجھیں کہ جہاں یہ ایک چھوٹا حصہ بنا ہوا ہے نا بائیں طرف, یہ لیبیا ہے. یہ 3 حصوں میں لیبیا ٹوٹ رہا ہے. لیبیا 3 حصوں میں ٹوٹ رہا ہے, ایک بنغازی, ایک ٹرپلی اور ایک سبا. 5 ملک مشرق وسطیٰ کے 14 ملکوں میں ٹوٹ رہے ہیں, 14 ملکوں میں, ٹھیک ہے. اور لیبیا ٹوٹ گیا 3 ملکوں میں. شام جو ہے سیریا, وہ 3 ملکوں میں ٹوٹنے جا رہا ہے. ایک الوائٹس کے پاس ہوگا حصہ شام کا, ایک ہوگا دروز کے پاس جو وہاں پہ ایک قوم رہتی ہے, ایک سنستان کے نام سے, جہاں سنی علاقہ ہوگا اس کا نام نہیں دیا, سنستان کر دیا انہوں نے صرف, اور ایک کردستان ہوگا. یعنی 1, 2, 3, 4 ملکوں میں بن جائے گا شام. شام ٹوٹ چکا آلریڈی, 2 حصوں میں ٹوٹا ہے, لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 3 حصے اور ہوں گے. شام ٹوٹ چکا ہے. سب سے خوفناک صورتحال جو ہے دوسرے نمبر پہ وہ عراق کی ہے. عراق بھی ٹوٹ چکا ہے تقریباً. اس وقت جب بات کر رہا ہوں تو 2 حصوں میں ٹوٹ چکا ہے. ان کا کہنا ہے یہ تیسرا حصہ بھی ہوگا. اس وقت تقریباً, ابھی میں آپ کو عراق کا نقشہ بھی دکھاؤں گا, عراق 2 حصوں میں ٹوٹ چکا ہے. شیعہ اور سنی تقریباً الگ ہو چکے ہیں, لیکن ایک کرد, تیسرا حصہ بھی الگ ہونے والا کسی بھی وقت. سب سے خوفناک اس نقشے کے اندر سعودی عرب ہے. سعودی عرب 5 ملکوں میں ٹوٹنے, 5 نئے ملک بننے جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو امریکن تھنک ٹینکس. سعودی عرب بھی ٹوٹنے جا رہا ہے. سعودی عرب, یہ امریکن تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں. یہ بالکل نیا نقشہ ابھی تک کہیں نہیں آیا. رابرٹ پیٹر کے پرانے نقشے آتے رہے, یہ لیٹسٹ نقشہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب کا جو مکہ, مدینہ اور جدہ کا علاقہ ہے جس کو ہم حجاز کہتے تھے, وہ الگ ہونے جا رہا ہے, جس کو ویسٹرن عربیہ کا نام دیں گے. وہ جو ریاض کا علاقہ درمیان میں کیپٹل, وہ وہابستان یا اس کا اور کوئی جو نجد تھا اس کو کوئی اور نام دے دیا جائے گا. دمام کا جو علاقہ ہے وہ ایسٹرن عربیہ, وہ ایک نیا ملک بننے جا رہا ہے. جو جنوب کا سعودی عرب ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, الگ ہو رہا ہے, وہ یمن کے ساتھ مل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یمن بھی ٹوٹ کے 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. یعنی 5 ملک مشرق وسطیٰ کے 14 ملکوں میں تقسیم ہونے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ نقشہ دیکھ لیجیے. ایک میں دوبارہ بتا دوں, یہ لیبیا 3 ملکوں میں ٹوٹا ہے. ایک طرف جو الگ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ 3 الگ الگ ہے, گرین, پنک اور یلو, یہ لیبیا ہے. ایک لیبیا 3 میں ٹوٹ گیا, وہ اس طرف جو ہے یہ, اور اوپر آپ دیکھ لیں ہاؤ 5 countries could become 14, یہ اوپر ٹائٹل ہے. اور سعودی عرب ٹوٹ گیا 5 میں. یہ نیا مڈل ایسٹ اس وقت جنم لے رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ ہائپوتھیٹیکل ہے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ وقت ہو رہا ہے. وہ شام ٹوٹ گیا, سعودی عرب ٹوٹ گیا, یمن ٹوٹ گیا, 14 نئے ملک بن رہے ہیں 5 ملکوں کی جگہ. یہ مشرق وسطیٰ کا جغرافیہ چینج ہو رہا ہے. بہت امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں خدا کے لیے, اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں. یہ امریکن تھنک ٹینکس, ہائیسٹ تھنک ٹینکس نے یہ نقشہ ریلیز کیا ہے. اچھا, اب اس نقشے کو ہٹا دیجیے کائنڈلی, اور میں آپ کو ایک اور نقشہ دکھاتا ہوں. ایک اور نقشہ جس میں ایکچولی عراق ٹوٹ گیا ہے. اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں عراق 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. ایک حصے میں وہ سنی آ گئے جن کو کل میں نے کہا تھا ابو بکر البغدادی, ابو دعا. یہ بالکل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. جو ڈارک گرے ہے نا, ڈارک حصہ یعنی گہرا حصہ, یہ سارا حصہ ابو بکر بغدادی کے پاس چلا گیا ہے. یہ آئی ایس کا حصہ ہے جو گہرا کلر ہے, اور جو
येलो कलर है, हल्का फीका रंग जो है वो हिस्सा है जहां पे ये इराक की हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त, ठीक है। और ये तेजी से वो जो डार्क कलर वाला ब्राउन हिस्सा है आईएस वाला, जो कि सुन्नी इंतहा पसंद जिन्हें कहा जा रहा है, अलकायदा के भी ये बहुत आगे हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। इन्होंने शाम का भी हिस्सा ले लिया अपने साथ, और ये इस्लामिक खिलाफत वहां अनाउंस करने जा रहे हैं। किसी वक्त भी तेजी के साथ ये बढ़ रहे हैं बगदाद की तरफ। बगदाद से कुछ 70 किलोमीटर दूर रह गए। अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, किसी वक्त बगदाद पे कब्जा हो जाएगा, और वहां मालकी वालकी को फारिग करके ये नई स्टेट बन गई है। एक नया मुल्क जन्म ले चुका है एक्चुअली इस वक्त। पूरी दुनिया का मीडिया ये डिस्कस कर रहा है इस वक्त, ये हॉट टॉपिक है इस वक्त, ठीक है। और समारा जो है, समारा एक शहर है बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, वहां पे सुन्नी अक्सरियत में है। लेकिन समारा पे अगर कब्जा होता है, कब्जा होने वाला है, तो समारा में ध्यान रखिए कि 2 शिया इमाम जो हैं 10वें और 11वें, उनके वहां मज़ारात हैं। वहां बॉम्बिंग हुई थी 2006 में। और 12वें वहां इमाम हसन अस्करी की जो मस्जिद है, वहां से ये बात कही जाती है कि वहां से 12वें इमाम का ज़हूर होगा, जो इमाम गायब हैं। तो इसलिए वो उसकी वजह से किसी भी वक्त ईरान इसमें घुस सकता है। इस जंग में ईरान कूदेगा, इस जंग में तुर्की कूद सकता है, क्योंकि ये लड़ाई तुर्कों के बिल्कुल बॉर्डर पे चली गई, तुर्की की, और कुर्द भी शामिल हो गए इसमें। एक मुल्क तहलील हो गया तकरीबन, एक मुल्क गायब हो गया। आप कहेंगे ना नए मुल्क बन गए, तो एक मुल्क अचानक गायब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसका नाम है उर्दन। उर्दन तकरीबन गायब हो गया है, देयर नो वेयर। उर्दन जॉर्डन कहीं इस पूरे फड्डे में गायब हो गया है। और ये जो आईएस वाले हैं, अबू बकर अल बगदादी, इन्होंने थोड़ी देर पहले ऐलान किया है कि हम बहुत जल्द उर्दन पे कब्जा कर लेंगे। उर्दन कोलैप्स हो गया तकरीबन, कोई बचाने वाला नहीं, वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। ये जो साहब हैं अबू बकर बगदादी, इसने वीडियो रिलीज की है क्योंकि जॉर्डन कोलैप्स हो गया है, जॉर्डन कोलैप्स हो गया है। और इसने वीडियो में कहा है कि शाह अब्दुल्ला जो है जॉर्डन के, उनको हम पब्लिकली एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि वो अमेरिकन पपेट हैं। तो पब्लिकली उनको हम गिरफ्तार करने के बाद ये मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है। और इसमें ईरान, तो ये वहां का टर्मोइल, ज्योग्राफिया चेंज हो रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट का चेंज हो रहा है इस वक्त।